بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹ، اس لیکچر میں ہم 5ویں چیپٹر کا آخری 7واں سوال پڑھیں گے۔ لانگ سوال جی، صوبائی حکومت کی تنظیم، اس کے فرائض اور اختیارات کے متعلق، اور اس کے بعد شارٹ کویسچنز اور MCQs بھی انشاءاللہ پڑھیں گے اینڈ پہ، کیونکہ یہ اتنا لانگ سوال نہیں ہے۔ اور آج ہمارا چیپٹر ختم ہو جائے گا۔ نیکسٹ چیپٹر میں انشاءاللہ ہم اگلا چیپٹر 6 شروع کریں گے، پاکستانی ثقافت کے متعلق ہے جی۔ سب سے پہلے جو سوال ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے صوبائی حکومت کی تنظیم۔ صوبائی حکومت کی تنظیم اور اس کا طریقہ کار وفاقی حکومت سے ملتا جلتا ہے۔ صوبائی سطح پر صوبائی سیکٹریٹ، منسلکہ دفاتر، محتاط دفاتر اور دیگر خود مختار، نیم خود مختار ادارے موجود ہوتے ہیں۔ ان کے کام کرنے کا طریقہ کار تقریباً وفاقی حکومت جیسا ہے۔ صوبائی حکومت کو تعلیم اور صحت، زراعت، صنعت، صوبائی ٹیکس، ذرائع آمدورفت اور دیگر بہت سے محکموں پر اختیارات حاصل ہیں۔ صوبائی حکومت کی تنظیم کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ صوبائی گورنر ہے جی پہلا۔ صوبائی گورنر حکومت کا سربراہ ہوتا ہے جس کو صدر نامزد کرتا ہے۔ جب تک صدر چاہے گورنر اپنے عہدے پر برقرار رہ سکتا ہے۔ گورنر صوبائی اسمبلی کا اجلاس طلب کر سکتا ہے، اسے خطاب کر سکتا ہے اور وزیر اعلیٰ کے مشورے پر توڑ سکتا ہے۔ گورنر وزیر اعلیٰ کے مشورے پر تمام نظم و نسق چلاتا ہے، حالات کے فوری تقاضے کے پیش نظر آرڈیننس جاری کرتا ہے۔ صوبائی وزیر اعلیٰ جی، صوبے کی انتظامیہ کا سربراہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے جس کا انتخاب متعلقہ صوبائی اسمبلی 5 سال کے لیے کرتی ہے۔ یہ صوبے کی انتظامیہ کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے اور اس کا معاون چیف سیکرٹری ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ چیف سیکرٹری کے ذریعے صوبے کی انتظامیہ کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ وہ اپنی کابینہ کا بھی سربراہ ہوتا ہے جس کی تشکیل اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ صوبوں کے امن و امان کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ قید ایوان ہونے کی وجہ سے اسمبلی پر پوری گرفت رکھتا ہے اور آسانی سے قانون سازی کروا سکتا ہے۔ کابینہ جی، ہر صوبے میں صوبائی کابینہ ہوتی ہے جس کے ارکان کا انتخاب وزیر اعلیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ ہر وزیر اپنے اپنے محکمے کا سربراہ ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کو محکمے کی پالیسیوں اور کارکردگی کے متعلق آگاہ کرتا ہے۔ محکمے کا سیاسی سربراہ ہونے کی وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ چیف سیکرٹری، چیف سیکرٹری انتظامی امور کے لیے صوبے کا سربراہ ہوتا ہے۔ وہ صوبے میں افسر شاہی کا سینئر ترین فرد ہوتا ہے۔ وہ صوبائی کابینہ کا سیکرٹری ہوتا ہے اور اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ چیف سیکرٹری تمام سیکرٹریوں کی کمیٹی کا چیئرمین بھی ہوتا ہے جو تمام سیکرٹریوں کی کارکردگی کا جائزہ لیتا ہے اور ان کو وقتاً فوقتاً ہدایت جاری رکھتا ہے۔ چیف سیکرٹری تمام محکموں کی سرگرمیوں سے باخبر رہتا ہے اور کسی محکمے سے کسی قسم کی اطلاعات وصول کرنے اور کسی خاص امر میں کارروائی کرنے کا معجز ہوتا ہے۔ ہر محکمے کا سیکرٹری سربراہ چیف سیکرٹری کے محتاط ہوتا ہے اور اپنے اپنے محکمے کی کارکردگی کا جواب دہ ہوتا ہے۔ سیکرٹری جی، ہر محکمے کا انتظامی سربراہ سیکرٹری ہوتا ہے جو کہ عموماً 20 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے۔ سیکرٹری اپنے محکمے کے وزیر کے معاون خاص کے طور پر کام کرتا ہے اور اس کو پالیسی بنانے کے لیے مشورہ دیتا ہے اور اس کو محکمہ کی کارکردگی کے متعلق اطلاعات فراہم کرتا ہے۔ سیکرٹری اپنے محکمے کی نگرانی کرتا ہے اور حکومت کی پالیسیوں اور دیگر پروگراموں کو لاگو کرنا یقینی بناتا ہے۔ سیکرٹری کے پاس اپنے فرائض کی سر انجام دہی کے لیے مددگار موجود ہوتی ہیں، مثلا ایڈیشنل سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری، سیکشن آفیسر وغیرہ، جن کی تعداد کا تعین محکمہ کے حجم کے مطابق کیا جاتا ہے۔ سیکرٹری کے فرائض میں اپنے ماتحت عملے کی نگرانی، دوسرے محکموں سے مشورہ اور وزیر اعلیٰ کے لیے سمریاں تیار کرنا ہوتا ہے۔ یہ جتنی پالیسیز ملک میں بنتی ہیں یہ یہی سیکرٹری تیار کر کے دیتے ہیں اور وزیر اعلیٰ سر پڑھ کے اسے سگنیچر کرتا ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری سیکرٹری کا مددگار ہوتا ہے اور اپنے ونگ کی کارکردگی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔
یہ 19 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے۔ یہ عموماً سیکٹری سے احکام وصول کرتا ہے اور ان کو نیچے بھیج دیتا ہے۔ اس طرح نیچے سے رپورٹیں وصول کر کے سیکٹری کو پیش کرتا ہے۔ یہ اپنے ونگ کے ملازمین کی نگرانی کرتا ہے اور ہر وہ کام سر انجام دیتا ہے جس کا سیکٹری حکم دیتا ہے۔ یہ عام طور پر فیصلے سازی کے عمل میں بہت تیز ہوتا ہے جی۔ ڈپٹی سیکٹری اپنی برانچ کا سربراہ ہوتا ہے۔ یہ 18 یا 19 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے جس کا تعلق وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کے ملازمین سے ہوتا ہے۔ محکمہ کے متعلق فیصلوں میں عمل دخل نہیں کرتا بلکہ صرف اوپر سے احکام وصول کرتا ہے اور سیکشن آفیسر کو عمل درآمد کے لیے بھیج دیتا ہے۔ سیکشن آفیسر 17ویں یا 18ویں گریڈ کا صوبائی یا وفاقی حکومت کا ملازم ہوتا ہے اور اپنے سیکشن کا سربراہ ہوتا ہے۔ یہ سیکٹری یا ایڈیشنل سیکٹری کے احکام کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ یہ سیکشن کے تمام معاملات میں اپنی ڈپٹی سیکٹری کو رپورٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے صوبائی مقننہ۔ پاکستان میں آئین کی روح سے 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں۔ صوبائی اسمبلیوں میں ارکان کی تعداد کا تعین صوبے کی آبادی کے لحاظ سے ہے۔ نئی ترمیم کے مطابق پنجاب کے ارکان اسمبلی کی 371 تعداد ہے، سندھ 168، خیبر پختونخوا 124 اور بلوچستان 65 ہے۔ عام ارکان کا انتخاب عوام براہ راست کرتی ہے، جب خواتین اور اقلیتوں کی نشستیں پارٹیوں کو اپنے حاصل کردہ ووٹوں کے مطابق ملتی ہیں۔ اختیارات: قانون بنانے کا اختیار: صوبائی اسمبلی صوبے کے لیے قانون بناتی ہے۔ صوبائی اسمبلی ان امور کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے جو صوبائی دائرہ کار میں آتے ہیں۔ یہ ان امور میں بھی قانون بنا سکتی ہے جو مشترکہ فہرست میں درج ہیں۔ تصادم کی صورت میں مرکزی قانون کو بالادستی حاصل ہوتی ہے۔ مالیاتی اختیارات: صوبائی اسمبلی ہر سال بجٹ کی منظوری دیتی ہے۔ صوبائی حکومت اسمبلی کی منظوری کے بعد صوبے میں کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتی اور نہ ہی کسی ٹیکس کو واپس لے سکتی ہے۔ انتظامی اختیارات: صوبائی اسمبلی انتظامیہ سے اس کی کارکردگی کے بارے میں باز پرست کر سکتی ہے۔ وہ حکومت سے ان کی حکمت عملی اور پالیسیوں کے متعلق وضاحت طلب کر سکتی ہے۔ اگر صوبائی اسمبلی صوبائی کابینہ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دے تو اس کو مستعفی ہونا پڑتا ہے جی۔ متفرق اختیارات: ان اختیارات کے علاوہ صوبائی اسمبلی مختلف فرائض سر انجام دیتی ہے، یعنی حکومت کی جاری کردہ آرڈیننس کو منظور کر سکتی ہے یا کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ صوبائی عدلیہ: 1973 کے آئین کے مطابق ہر صوبے میں ہائی کورٹ ہوتا ہے جو صوبائی سطح پر ہونے والے معاملات کے بارے میں عدل و انصاف سے فیصلے کرتی ہے۔ ہائی کورٹ چیف جسٹس اور دیگر ججوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ چیف جسٹس کو صدر متعلقہ صوبے کے گورنر کے مشورہ کے بعد مقرر کرتا ہے اور دیگر ججوں کا تقرر چیف جسٹس کی سفارش پر کرتا ہے۔ ہائی کورٹ کا جج 62 سال کی عمر تک اپنے عہدے پر فائز رہ سکتا ہے۔ ہائی کورٹ کے اختیارات کیا ہیں؟ ہائی کورٹ عوام کے بنیادی حقوق اور آئین کا تحفظ کرتی ہے۔ محتاط عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی سماعت کرتی ہے۔ ہائی کورٹ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے 5 ریٹیں سننے کا اختیار رکھتی ہیں۔ محتاط عدالتوں کی نگرانی بھی کرتی ہیں۔ بیٹا یہ ہمارا آج 5ویں چیپٹر کا آخری سوال تھا۔ اب ہم آتے ہیں MCQs اور شارٹ کویسچن کی طرف۔ پیج نمبر 154 پر MCQs اور 155 پر شارٹ کویسچن پڑھے ہیں۔ سب سے پہلا جو MCQs ہے، قومی اسمبلی کے ارکان کی کل تعداد جی 342 ہے، بے نمبر ٹھیک ہے۔ پاکستان میں سینٹ کے ارکان کی کل تعداد یہ لاسٹ ٹھیک ہے 104 ہے۔ قومی اسمبلی کے ارکان کی مدت جو ہے وہ 5 سال ہے، یہ بے ہے۔
مجلس شورا کتنے ایوان پر مشتمل ہے؟ بے نمبر پر ہے جی 2 ارکان پر مشتمل ہے۔ ملک کا سربراہ یہ جی میں ہے جی صدر ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کا صدر دفتر کس شہر میں ہے جی؟ اسلام آباد میں ہے۔ ضلعی حکومت کا سربراہ چیئرمین ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ایم سی کیوز تھے جی۔ اس کے آگے جو ہیں شارٹ کویسچن، ان میں پہلے 8 شارٹ کویسچن دیے گئے ہیں ہمارے شارٹ سلیبس میں، ہم پڑھ رہا ہوں جی، میں انہیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا شارٹ کویسچن ہے مقننہ کیا کام کرتی ہے، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا شارٹ کویسچن ہے انتظامیہ کے 3 فرائض، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تیسرا شارٹ کویسچن ہے مجلس شورا کے 5 فرائض، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ چوتھا شارٹ کویسچن ہے وفاقی حکومت کے 5 اہم عہدیداروں کے نام بتائیں، یہ بھی ہم پڑھ سکے ہیں۔ چھٹا شارٹ کویسچن ہے جی 5واں ہے کہ وزارت کسے کہتے ہیں، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ چھٹا شارٹ کویسچن ہے وفاقی حکومت کے 5 اہم اداروں کے نام لکھیں، یہ ابھی ہم چھٹا ہے وفاقی وزیر اور وزیر مملکت میں فرق بتائیے، یہ پیچھے فرق پڑا ہے جی، ہم نے پڑھا ہے۔ اور سیکشن آفیسر کے 3 فرائض 7ویں نمبر پر ہے، یہ بھی پڑھا ہے ہم نے۔ سپریم کورٹ کے 2 اختیارات لکھے، یہ بھی ہم نے سپریم کورٹ والا سوال بھی پڑھا تھا۔ تو بیٹا آج کا یہ ہمارا لیکچر تھا۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ چھٹا چیپٹر شروع کریں گے۔ امید ہے کہ آپ میرا لیکچر مکمل طور پر سنتے ہوں گے۔ جن بچوں سے گزارش ہے، جن بچوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو، وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن جو گھنٹی بنی ہوئی ہے اسے بھی پریس کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ مزید سے مزید اور بچے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی یہ چینل کی جو بھی ویڈیو ہوں آتی رہیں۔ اللہ حافظ۔